رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ پارہ نمبر 15 ہم شروع کریں گے. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کو معراج کرائی گئی اور معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں. پہلا سفر آپ کا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہے، یہ زمین کا سفر، اور اس کے بعد مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک کا سفر ہے، اور 7ویں آسمان کے بعد پھر سدرۃ المنتہا تک. تو اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، اور آپ نے یہ سفر کس طرح کیا، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، کیا کیا آپ نے کام کیے، کیا چیزیں آپ کو دکھائی گئیں اور کیا معاملے آپ کو سمجھائے گئے، یہ ساری تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں. تو یہاں صرف ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. شروع میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار گزارش کرنے پہ اور درخواست کرنے پہ وہ نمازیں 50 سے 5 ہو گئیں. تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملی، اور معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی جو ایک چیز سے دوسری چیز تک لے کے جائے. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سفر کرے، اس کو اللہ کا راستہ مل جائے، تو سب سے بنیادی عبادت نماز ہے. اگر نماز کا فکر نہیں کیا جاتا، نماز کا خیال نہیں کیا جاتا، تو پھر سمجھیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ بندے کا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اور اگلے الفاظ بڑے اہم ہیں. آپ نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا معاملہ درست ہو گیا تو پھر اس کے سارے عمل ہی درست ہو جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز میں خرابی ہو گئی تو پھر سارے عمل ہی خراب ہو جائیں گے. تو لہٰذا تمام اعمال کی قبولیت کے لیے نماز بنیادی شرط ہے. اگر نماز کا معاملہ خراب ہو گیا تو پھر سمجھیں کہ سارے کے سارے اعمال ہی خراب ہو گئے. تو لہٰذا نماز کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، خشوع خضوع اور بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اور پھر فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر نماز کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا حساب لیا جائے گا، نماز دیکھی جائے گی، اور اگر اس کے فرائض میں کمی ہوگی تو پھر نوافل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. لہٰذا نوافل کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے متعلق بات بیان کی ہے. وَقَوَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ بنی اسرائیل کے متعلق بیان کیا گیا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ 2 مرتبہ فساد کریں گے، اور جب انہوں نے فساد کیا تو ان کو پھر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا، بہت ذلت رسوائی اٹھانا پڑی، اور دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور اس دشمن نے پھر ایسا ان کو ذلیل کیا اور اتنی قتل و غارت کی کہ تاریخ رقم کر دی گئی جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا. تو جو بھی بندہ فساد کرتا ہے تو اس فساد کا اس کو انجام بھگتنا پڑتا ہے. فساد، سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنا اور اپنی من مانی اور اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ برائیاں اور کچھ
سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے گناہ بیان فرمائے، 5 قسم کے فساد بیان فرمائے اور ان کے برے نتائج بھی آپ نے بیان فرمائے. پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ جب کسی قوم کے اندر وعدہ خلافی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. اور دشمن مسلمانوں کا لازمی سی بات ہے کہ کافر ان کے دشمن ہوتے ہیں. تو جب کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، مجموعی طور پر قوم کے اندر جب وعدہ خلافی کی بیماری پائی جاتی ہے تو پھر ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کافر دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں. دوسرا گناہ، اللہ کے حکم کے علاوہ فیصلہ کرنا، کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے نا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا. جب کسی قوم کے اندر یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کے اوپر فقیری اور مسکینی اور غریبی کی جو نا سزا ان کو دیتے ہیں. اور جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو وہاں پھر موت بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، لوگوں کا مرنا بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پھر لوگ زیادہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کی کمی ہو تو پھر وہاں سزا یہ ملتی ہے کہ فصلوں کا نقصان ہوتا ہے اور قحط سالی ایسی قوم کے اوپر آ جاتی ہے. اور جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے تو ایسے لوگوں سے پھر بارش روک دی جاتی ہے. اگر بارش ہو تو پھر وہ موسم کی بارش نہیں ہوتی، نقصان دینے والی اور بے موسمی بارش ہوتی. تو لہٰذا ہمیں ان فسادات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو فساد سے روک لیتا ہے تو پھر سارے معاملے ہی درست ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 29 ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یہاں 2 طرح کے انداز خرچ کرنے کے بیان ہو رہے ہیں کہ یا تو اس طریقے سے خرچ کرنا کہ اپنے ہاتھ کو جو نا گلے کے ساتھ ہی لگا لینا اور بالکل ہی ضرورت کے مطابق بھی خرچ نہ کرنا، یعنی بخیلی کرنا، ضرورت بھی پوری نہ ہو اتنا کم خرچ کرنا. یا ولا تبسطھا کل البسط، اتنا خرچ کرنا شروع کر دینا کہ بس ہر چیز ہی بس خرچ کر دی جائے اور جو جیسے بھی ہو بس کھلے خرچ کرتے رہنا. تو یہ فضول خرچی کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا اتنا خرچ کرنا کہ مال ضائع ہونا شروع ہو جائے، دونوں صورتیں فضول خرچی میں آئیں گی. تو لہٰذا اگر کوئی شخص فضول خرچی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص بخیلی کرتا ہے، ضرورت پر بھی خرچ نہیں کرتا، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ نہ تو بخیلی کرنی ہے اور نہ ہی اسراف، تبذیر اور فضول خرچی کرنی ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق جتنا ضروری ہے اتنا خرچ کیا جائے، نہ کم خرچ کیا جائے نہ زیادہ خرچ کیا جائے. اس کے بعد اگلا حکم انتہائی اہم ہے، آیت نمبر 31 ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان بچوں کو جو پیدا ہونے والے ہیں ان کی بھی رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. دور جاہلیت میں لوگ یہ کام کرتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو زندہ درگور کر دیتے. اکثر بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور بچے بھی بسا اوقات اگر زیادہ ہوتے تو وہ بچوں کو بھی مار دیا کرتے. تو بچوں کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ پہلے بچے زیادہ ہیں، ہماری تو اپنی پوری نہیں ہوتی تو اس کی کہاں سے پوری کریں گے، یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ بن گیا ہے. تو اس طریقے سے یہ سوچ رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے. اور قتل کی 2 صورتیں ہیں، بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کو قتل کرنا یا پھر پیدا ہونے سے پہلے بچے کو قتل کر دینا. دونوں صورتوں میں یہ کام کرنے والا بندہ گنہگار ہے. ہاں البتہ کچھ صورتیں جائز ہیں، جس طرح 2 بچوں کے درمیان وقفہ کرنا، یہ
بچے کی پرورش اس کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے، والدہ کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا دین اسلام بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یقیناً یہ اشارہ ہے کہ 2 بچوں کے درمیان اتنا سا وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ وقفہ کیسے ہوگا؟ اکثر جو نا سوال کرتے ہیں لوگ کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، وقفہ کیسے کیا جائے۔ تو اگر ہم فطری ذرائع کو سامنے رکھیں تو سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو خود فیڈ کرے۔ جب عورت بذات خود اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہوگی، خود اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، تو پھر دوسری امید ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی تو پھر لامحالہ طور پر درمیان کا وقفہ 2 سال کا ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ خواتین اپنے بچوں کا خود خیال نہیں کرتی ہیں، ان کو خود فیڈ نہیں کرتی، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معراج کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خواتین ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ لہٰذا بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، اگر کوئی عورت اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو وہ بچوں کی بھی گنہگار ہے، ان کا بھی حق کھا رہی ہے، ظلم کر رہی ہے ان بچوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں بھی وہ گنہگار ہے، اور اس کو قیامت والے دن یہ سزا دی جائے گی جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ ہاں البتہ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو گنجائش موجود ہے، جس طرح یہ حکم قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر شوہر اور بیوی یہ چاہتے ہوں، دونوں کی رضامندی ہو کہ وہ کسی دوسری عورت سے بچے کی پرورش کروا لیں، دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے رکھ لیں، تو ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، بچے کا حق ادا ہو رہا ہے، تو چاہے وہ اس کی اپنی ماں کرے، چاہے اس کی جگہ پر کوئی دوسرا کرے، تو دوسری عورت کرے گی تو پھر اس کو اس کی اجرت دی جائے گی، اس کی مزدوری دی جائے گی۔ تو اگر دوسری دودھ پلانے والی عورت موجود ہو، کوئی اجرت پہ عورت رکھی ہو، تو پھر جائز ہے۔ جس طرح کہ عرب میں رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو چند دن والدہ اپنا خود اس کو فیڈ کرتی، اور اس کے بعد پھر اس کو دوسرے علاقوں کی خواتین لے جاتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مکہ کیونکہ شہر تھا تو شہر کی تھوڑی سی خوراک کا بھی مسئلہ تھا، تو وہ لوگ پھر دیہاتی خواتین کو اپنے بچے سونپ دیتے تاکہ بچوں کو خالص عربی زبان سیکھنے کو ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی غذا والی اور جو خالص غذا ہے وہ بچوں کو میسر ہو۔ لہٰذا اگر کوئی دوسری دودھ پلانے والی عورت مل جاتی ہے تو پھر بھی گنجائش موجود ہے۔ دوسری صورت، اگر عورت کا دودھ بچے کے لیے بیماری کا باعث ہو، بس اوقات ہوتا ہے نا کہ عورت کے اندر کوئی ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے جس بیماری کی وجہ سے بچے کو اگر وہ دودھ پلایا جائے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یا وہ دودھ بچے کو موافق نہیں آ رہا ہوتا، تو ایسی اگر صورتحال ہو، کسی بیماری کے باعث وہ دودھ بچے کو پلایا نہ جا سکتا ہو، تو پھر بھی عذر موجود ہے، تو ایسی عورت گنہگار نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورت بذات خود بہت کمزور ہو اور بچے کو فیڈ نہ کر سکتی ہو، وہ بس ایک ہی کام کر سکتی ہو، یا تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے یا بچے کو زندہ رکھ سکے۔ لیکن یہ جو صورت ہے نا، یہ شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، کوئی 1000 کیس میں سے کوئی ایک کیس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اگر عورت زیادہ کمزور ہو تو پھر بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوتی ہے۔
باقی رہ گیا ہمارے ہاں جو ایک رواج بن گیا ہوا ہے نا کہ خواتین خود فیڈ نہیں کرتی اور بازار سے وہ بنا بنایا دودھ لا کے بچے کو پلایا جاتا ہے. یہ بازار کا جو دودھ ہوتا ہے نا یہ سراسر کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ بچے کے اوپر بہت بڑا ایک ظلم کرتے ہیں والدین اگر بچے کو اس طرح کی فیڈ کرتے ہیں. بس اوقات ہوتا ہے کہ بچہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو مدر فیڈ پہ رکھیں گے تو بچہ بیمار ہو جائے گا, لہٰذا آپ اس کو فلاں جو نا دودھ وغیرہ استعمال کروائیں. تو اگر ڈاکٹر یہ ریکمنڈ کرے کہ اس کو مدر فیڈ پہ نہیں رکھنا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کسی گائے کا, بھینس کا, بکری وغیرہ کا دودھ پلایا جائے. لیکن وہ دودھ کیونکہ تھوڑا سا ثقیل ہوتا ہے تو اس دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر کے بچے کو پلایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم بازار سے لے کے آئیں کیمیکل اور وہ کیمیکل بچے کو پلائیں, پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے اور اس کا بچے کی صحت پر, بچے کی نشو و نما پر اور بچے کی جو اس کے اندر مزاج کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں. اور ایسے بچے جو مدر فیڈ پر نہیں ہوتے یا جو قدرتی دودھ جن کو نہیں میسر ہوتا وہ ڈبوں والا دودھ استعمال کرتے ہیں تو ایسے بچے بڑے چڑچڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر آئی کیو لیول بہت کم ہو جاتا ہے اور ذہانت ان کی کم ہو جاتی ہے, سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان لوگوں میں کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے قدرت اور فطرت سے ہمیں دور نہیں جانا چاہیے. تو بات ہو رہی تھی وقفہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ خواتین اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں اور جب تک وہ دودھ پلاتی رہیں گی اس وقت تک اگلی امید کا جو نا معاملہ وہ بہت کم ہو جاتا ہے. دوسری صورت کیا ہے, دوسرے کچھ ذریعے جو ہمارے معاشرے میں روایج ہیں, کچھ دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں یا کچھ اور چیزیں جو وقتی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو بالکل پرماننٹ ہوتے ہیں, ان کا دورانیہ 2-3 سال کا ہوتا ہے. ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. وقتی چیزیں اگر کچھ جو صرف وقتی چیز ہوتی ہے, وقتی کوئی چیز اگر استعمال کرنا چاہو تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن ادویات اور اس طرح کی وقتی جو غیر فطری چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے سے مرد اور عورت کی صحت پر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے اور نقصان دہ ہوتی ہیں چیزیں. ان سے بھی ویسے پرہیز کرنا چاہیے. باقی فطری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں اور فطری چیزوں میں اگر آپ بڑوں سے کچھ مشورہ کریں تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت سارے تجربے سامنے آتے ہیں جو یہاں میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں. تو بہرحال اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی دوسری دفعہ امید ہو جائے تو اب کیا ابارشن کروایا جا سکتا ہے, اس حمل کو گرایا جا سکتا ہے؟ تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے, یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ قتل کا مرتکب ہوتا ہے, اس کے ذمے قتل کا ایک گناہ ہوگا اور ایسے قتل کا جس کا ابھی وجود نہیں آیا. تو جس زندگی کو اللہ نے وجود دے دیا تھا, اس زندگی کو جس نے کچھ دیر بعد ہمارے درمیان ہونا تھا, ہم اس جان کو آنے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ قتل کا ارتکاب ہے اور یہ صورت کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر ایک حمل کے بعد دوسرا حمل ہو گیا ہے اور عورت کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ اگر وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مر جائے گی, تو پھر لازمی ہے کہ اس عورت کی زندگی بچا لی جائے. تو ایسی صورت میں ابارشن کروایا جا سکتا ہے. لیکن اگر عورت اس بچے کو جنم دے سکتی ہو, ہلکی پھلکی تھوڑی بہت کمزوری تو ظاہر ہوتی ہے وہ ہوگی, تو ایسی صورت میں ابارشن کروانا, اس حمل کو گرا دینا, ضائع کروانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور نہ ہی یہ چیز کسی صورت میں اس کا کوئی راستہ نکلتا ہے. بہرحال ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور ان سے پوچھئے جن کے پاس نہیں ہوتی. اگر اللہ نے ہمارے وجود کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے.
اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہے ہیں تو اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور اس انداز سے شکر گزاری کرنی ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت کی جائے، ان کی تربیت اچھی کی جائے، ان کی پرورش اچھی کی جائے. اور اگر ہم بچوں کی پرورش اچھی نہیں کرتے، ان کی تربیت اچھی نہیں کرتے، تو یقیناً ہم ظالم ٹھہریں گے اور بچوں کے حق تلفی کرنے کے گنہگار ہوں گے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے. اس کے بعد اگلی آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا، رات کا قیام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. رات کا قیام یہ مومن کی صفات میں شامل ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے، جس طرح کہ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ رات کا جاگنا، رات کو قیام کرنا یہ نفس کو قابو کرنے والا ہے اور بات کو درست کرنے والا ہے. لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لے، اور وہ ارد گرد ادھر ادھر بکھرنے، دوڑنے اور خواہشات کے تحت مغلوب ہونے سے نجات چاہتا ہے تو وہ رات کا قیام کرے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بات سیدھی کرے، اس کی زبان پر حق سچ آ جائے، تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ رات کا قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے. تو یہ تو قرآن حکیم کے اندر بات بیان ہوئی ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں جن میں رات کے قیام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. تو ایک حدیث صحیح ابن حبان کی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز تمہارے اوپر اضافی رکھی گئی ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. ایک نماز تمہارے اوپر اضافی رکھی گئی ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور وہ رات کا قیام ہے. تو رات کا قیام جو ہے یہ بڑی ہی بہترین نماز ہے، یعنی کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور سرخ اونٹ عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی دولت شمار ہوتی ہے. جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتے ہیں نا، اس کو بڑا اس کو مالدار سمجھا جاتا ہے. تو بہت بڑی دولت، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت کا ہونا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ تہجد کی نماز، رات کا قیام کرنے کی توفیق دے دیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ رات کا قیام، تہجد کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان مقرر فرمایا ہے وہ مختلف احادیث ہیں، اور ان احادیث کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کا وقت نماز عشاء سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک ہے. نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فجر طلوع ہونے تک، اس دوران جب بھی کوئی بندہ تہجد کی نماز ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے. ایک بات ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونے کے بعد بیدار ہونا ضروری ہے، جبکہ اس طرح کی کوئی بات احادیث میں بیان نہیں کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی ہے. رات کے کسی بھی حصے میں جب بھی وقت ملے ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد فجر طلوع ہونے سے پہلے جب بھی وقت ملے ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں، جو سحری کا وقت ہے، رات کا آخری تیسرا حصہ جو ہے وہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اور یہ بڑا ہی افضل وقت ہے. اور اس وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر آ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تو میں اس کا سوال جو وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں. تو اس وقت عام معافی مل رہی ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ عام عطا کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ سوال کرے نا میں اس کو عطا کر دوں گا. تو لہٰذا یہ مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا وقت ہے. تو اس وقت اگر کسی کو اٹھنا نصیب ہو جائے تو کیا ہی کہنے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اس وقت نہ اٹھ سکتا ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ میری تھکن پورے دن کی زیادہ ہے، تو رات کو سونے سے پہلے وہ 2-4 نفل اور ساتھ وتر ملا کے ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ
क़याम कितनी रकत से करना है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और रमज़ान के अलावा 11 रकात पढ़ा करते थे, रात का क़याम किया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का जब क़याम करते तो लंबी तिलावत करते और ज़्यादा देर अल्लाह के सामने खड़े होते, और आप 2-2 रकत करके अदा करते थे, 2 रकत फिर 2 रकत फिर 2 रकत, और इस तरीके से आप 10 रकात अदा करते और आखिर में एक वितर अदा करते, आखिर में एक वितर अदा करते, और कुल मिला के ये 11 रकात होती। और अगर किसी बंदे के पास फुर्सत ना हो तो वो 11 से कम भी पढ़ सकता है, लेकिन वितर जो हैं वो सबसे आखिर में ही पढ़े जाएंगे। तो कम से कम 3 रखते, यानी कि 2 नफल 1 वितर, 5 रखते हैं, 4 नफल 1 वितर, 7 रखते हैं, 6 नफल 1 वितर। तो इस तरीके से 11 रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और कम से कम 3 रखते भी तहज्जुद की अदा की जा सकती हैं, जितनी भी अल्लाह ताला तौफीक दें। उसके बाद जी वितर की तादाद कितनी है। वितर की तादाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, 1 वितर भी पढ़ा जा सकता है, 3 भी अदा किए जा सकते हैं, 5 भी, 7 भी और 9 भी। 1, 3, 5, 7 और 9 ये मुख्तलिफ तादाद अहादीस में बयान की गई है। इनमें से जिस तादाद को भी हम सामने रखें हम वितर अदा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा जो अंदाज है वो 1 वितर अदा करना है, क्योंकि हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, कि अल्लाह ताला अकेले हैं और 1 को पसंद करते हैं, लिहाजा 1 वितर अदा करना ज़्यादा पसंदीदा है। 3 वितर भी अदा किए जा सकते हैं, 5 भी, 7 भी और 9 भी। लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अगर वितर जितने भी अदा करने हैं, 1 अदा करना है, 3, 5, 7 या 9 अदा करने हैं, लेकिन इन वितरों के साथ जो नफल अदा करने हैं कुल मिला के 11 रखते होनी चाहिए। अगर कोई शख्स 9 वितर पढ़ने चाहता है तो 9 वितरों के साथ 2 नफल पढ़ेगा तो 11 रखते हो जाएंगी। अगर कोई शख्स 7 वितर पढ़ना चाहता है तो 7 के साथ 2-2 करके 4 नफल पढ़ेगा तो 11 रकात हो जाएंगी। अगर कोई शख्स 5 वितर अदा करना चाहता है तो वो 2-2 करके 6 रकात पढ़ेगा और 5 वितरों के साथ 11 रकात हो जाएंगी। तो 11 रकतों से ज़्यादा नहीं करना। वितरों की तादाद कम ज़्यादा हो सकती है और उसके मुताबिक नवाफल भी उसके साथ 11 रकात पूरी करने के लिए होंगे। 1 वितर अदा करना है तो आसान सा तरीका है जो कि हम 1 वितर अदा करेंगे, 1 रकत पढ़ेंगे, उसमें वितर की दुआ पढ़ी जाएगी और आखिर में सलाम फेर दिया जाएगा। 3 वितर अदा करने हैं तो तरीका कार यह है कि 3 रकत लगातार पढ़नी है। पहली रकत मुकम्मल की, दूसरी के लिए खड़े हो गए, दूसरी मुकम्मल की तो तीसरी के लिए सीधे खड़े हो गए, और तीसरी रकत मुकम्मल करके तशहुद बैठेंगे और तशहुद में दुआएं पढ़ के सलाम फेर देंगे। यानी 3 वितर अगर अदा करने हैं तो 3 वितर में लगातार तीनों रकात पढ़नी है। 2 रकत पढ़ के तशहुद नहीं बैठना, 2 रकत अदा करने के बाद तशहुद नहीं बैठना, बल्कि 2 रकत अदा करने के बाद सीधा तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 वितर अदा करते तो दूसरी रकत के बाद आप नहीं बैठा करते थे, तो लिहाजा तीसरी रकत के लिए सीधे खड़े हो जाना है, तशहुद नहीं बैठना। और अगर 5 वितर अदा करने हैं तो उनका तरीकाकार भी यही है कि लगातार 5 रकत अदा करनी है, दरमियान में कोई तशहुद नहीं बैठना, और 5वीं रकत में तशहुद बैठेंगे और सलाम फेर देंगे। उसके बाद अगर 7 वितर अदा करने हैं या 9 वितर अदा करने हैं तो उनका तरीकाकार ये है कि लगातार हम रकात अदा करते रहेंगे। अगर 7 रखते हैं तो 7वीं से पहले, यानी कि 7वीं रकत के लिए खड़े होने से पहले तशहुद बैठेंगे, और अगर 9 वितर अदा करने हैं तो 9वीं रकत के लिए खड़े होने से पहले तशहुद बैठेंगे, यानी आखिरी रकत में खड़े होने से पहले तशहुद बैठेंगे और उसके बाद फिर आखिरी रकत पढ़ेंगे और आखिरी रकत में फिर तशहुद बैठ के सलाम फेर देंगे। तो 7 और 9 तादाद अगर वितर की हो तो फिर उसमें 2 तशहुद हैं। 1, 3, 5 अगर तादाद है वितर की तो उसमें 1 ही तशहुद है। तो इस तरीके से वितर अदा किए जाएंगे। अब अगला सवाल ये
کہ وطر اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو دعا کب کرے گا؟ وطر کی دعا رکوع آخری رکعت کے رکوع سے پہلے کر سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت کے رکوع سے پہلے دعا کی جائے وطر کی، قنوت وطر جو ہے، اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کی جائے، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع سے پہلے دعا کی جائے، یہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جب آخری رکعت میں وہ وطر کی دعا پڑھتے ہیں تو وطر کی دعا پڑھنے سے پہلے وہ رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دوبارہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ رفع الیدین کرنا اور تکبیر کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں اس کا وجود نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا حکم موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر حکم موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد آخری بات کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رات کو ہم نے عشاء کی نماز کے ساتھ وطر ادا کر لی ہیں، اور وطر ادا کرنے کے بعد پھر آدھی رات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم دوبارہ بیدار ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز کا آخری نماز جو ہے نا، تہجد کی نماز کا آخری حصہ وہ وطر ہے، تو وطر کے بعد ہم مزید تہجد کی نماز کو ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کچھ اس کو توفیق مل گئی ہے کہ وہ دوبارہ آدھی رات کو اٹھ گیا ہے، تو اس وقت وہ اٹھے، وضو کرے، تحیت الوضو کی 2 رکعتیں پڑھے، یا توبہ کے 2 نفل ثابت ہیں، توبہ کے 2 نفل پڑھے، اور وہ وقت دعا کا ہے، دعا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تہجد کی نماز تو بہرحال نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ تہجد کی نماز وطر کے بعد نہیں ہو سکتی، وطر آخری نماز ہے، اگر وطر اس نے پہلے پڑھ لی ہے تو پھر تہجد پڑھنے کی گنجائش موجود ہے نہیں۔ البتہ توبہ کے 2 نفل پڑھ سکتا ہے، وضو کے تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اذکار وغیرہ کرے، وہ عبادت کا بہترین وقت ہے۔ اور لازمی تو نہیں ہے کہ عبادت ہم نے صرف نوافل کی صورت میں، تہجد کی نماز کی صورت میں ہی کرنی ہے، عبادت کی بہت ساری صورتیں ہیں، وہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں عبادت کے اندر۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، اور سورہ کہف کے متعلق احادیث ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کے لیے اگلے جمعہ تک، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ 10 دن تک اس بندے کے لیے نور کی روشنی مہیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور مہیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھیں گے۔ لہذا ان 10 آیات کو یاد کرنا ہے، اور یاد کیسی ہوگی؟ جب روز پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائیں گی، اور روز پڑھنے دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 32 ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 دوستوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک جو نا وہ دعوت دینے والا مسلمان تھا، اور دوسرا بندہ انکار کرنے والا تھا، اور وہ مسلسل دعوت دے رہا تھا اور اپنے دوست کو سمجھا رہا تھا۔ وہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ یہاں موجود ہے، لیکن جو یہاں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بس اوقات ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے کو سمجھاتا ہے، ایک بار سمجھاتا ہے، 2 بار سمجھاتا ہے، تیسری بار سمجھاتا ہے، تو پھر پتہ ہی کہتا ہے تیرا کچھ نہیں بڑھنا، تینوں رب نے نہیں معاف کرنا، تو تے کسے کا مدہ نہیں ہے گا۔ اور یہ جملہ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دوست تھے اور دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، ایک بڑا ہی نیک آدمی تھا، عبادت گزار تھا، اور دوسرا زیادہ عبادت کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کی زیادہ جو نا لگن گناہوں کے ساتھ تھی۔ تو یہ نیک بندہ اس کو کہتا رہتا کہ یار تو گناہ چھوڑ دے، تو وہ اس کو ہر بار کہتا کہ یار یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو مجھے نہ اس طرح فورس نہ کیا کر۔ ایک دن نیک آدمی نے اس دوسرے دوست کو دیکھا کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی نظر میں بہت بڑا گناہ تھا،
تو اس نے کہا کہ تجھے اللہ نے تو بخشنا ہی نہیں ہے، یا اس نے یہ الفاظ بیان کیے کہ تجھے اللہ نے جنت میں داخل نہیں کرنا. تو اللہ رب العزت نے دونوں کو ہی فوت کر دیا اور دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور نیک بندے سے یہ سوال کیا کہ تو نے میری رحمت کو میرے بندے سے کیوں روکا؟ کیا تو اتنا اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ میرے فیصلے پر تو میری رحمت کو تو روک سکے؟ اور اس فتویٰ دینے کی وجہ سے کہ تجھے اللہ نے نہیں بخشنا، تجھے اللہ نے جنت میں نہیں داخل کرنا، اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اس عبادت والے کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا، اور جو ساری زندگی گناہ کر رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں بھیج دیا. تو لہٰذا ہمیں صرف دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں تک اچھی بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے اوپر فتوے لگانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کو جنت یا جہنم کے ٹکٹ بانٹنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی جتنا بھی نیک نظر آنے والا ہے اس کا عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور ظاہراً جو کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ممکن ہے اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اور یہ بھی تو ہے نا کہ ساری زندگی کسی نے نیکیاں کی ہوں اور اس کا کوئی ایک ایسا گناہ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست رکھیں اور دوسروں تک خیر اور بھلائی کی بات پہنچاتے رہیں اور مسلسل دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن ہمارا کام صرف اصلاح کرنا ہے، ان کو زبردستی کھینچ کے ادھر لے کے آنا خیر کے کام کی طرف، یہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور ان کے اوپر فتوے کھینچنا، ان کے اوپر فتوے لگانا اور ان کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کے اسلوب اور مزاج کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے اور دوسروں تک خیر کی بات کو پہنچانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.